बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। सर, इस वक्त दो टाइमलाइन बल्कि दो डेडलाइन हुकूमत को रिसीव हो चुकी है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर रिसीव हुई है। एक टाइमलाइन और डेडलाइन दी गई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। वो उन्होंने कल तक का वक्त दिया है कि मदारस बिल अगर पास ना हुआ तो हम पेशावर में जाके एक इजलास करेंगे और 8 दिसंबर को हम इस्लामाबाद की तरफ कूच करने, मार्च करने, धरना देने, इस हवाले से जो भी फैसला वो होगा। और आज इस सिलसिले में वो जो बड़ी कॉल जो एक्सपेक्ट की जाती, सबसे बड़े लेवल की कॉल, वो कॉल भी हो गई है। ठीक है, एक तो ये हो गया। खैर, सोशल मीडिया और आम मीडिया कह रहा है कि ये सब नूरा कुश्ती है, JUI करना क्या है, ये तमाम चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है, जरा थोड़ी सी आवाम की तवज्जो थोड़ा गर्म सरद करने की तरफ है। लेकिन नहीं, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर, जो तिबल जंग के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ शामिल हो रहे हैं, वो बिल्कुल थोड़े डिफरेंट है। मैंने इस एस्पेक्ट पर बात करनी है। दूसरी जो डेडलाइन या टाइम लाइन जो दी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि इसकी लाइन की प्रैक्टिकलिटी बहुत है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे अमल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है ये तो एक अलग से बात है, वो दो शराइत के साथ है। तो ये दो चीजें, वो है 14 तारीख और एक है 8 तारीख। 14 तारीख को तो बाकायदा ऐलान हो जाएगा। उसकी तफसील, उसकी डिटेल्स, कुछ मेरे पास नई चीजें सामने आई हैं कि ये क्या होना चाह रहा है और क्या ये मुमकिन है। क्या ऐसा मुमकिन होगा कि भाई अगर समंदर पार मौजूद पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजना बंद कर दें तो उनके घर कैसे चल सकेंगे, उसकी वो कैसे चलेंगे, उनके पास दूसरा ऑल्टरनेट रूट क्या है, उसकी भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तफसील में जाता हूं जी। सबसे पहले दो टाइम लाइन से पहले मैं बात करूंगा जरा वो सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, उसी से आगाज मैं करता हूं। और आज जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल एक नहीं दो खत लिखे थे। एक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा था, दूसरा खत उन्होंने जुडिशल कमीशन को लिखा था। याहिया अफरीदी साहब को कहा था कि 2 दर्जन दरखास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, पहले उनको टेकअप कर लें, क्योंकि इसी के नतीजे में जुडिशल कमीशन बना हुआ है। अगर आगे पीछे हो गया 26वीं आनी तरमीम, यानी बैठ गई, या 26वीं आनी तरमीम अगर किसी तरह फारिग हो गई, तो फिर जुडिशल कमीशन के अंदर होने वाले जो फैसले हैं, जजेस की तैनाती वाले जो मामले, वो कहाँ रह जाएंगे। फिर जुडिशल कमीशन को कहा कि जरा सब्र कर लें, जजेस तैनाती के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े बना दें। उन रूल्स और रेगुलेशन बनाने के बाद ये बातें करें, और इसके लिए पहले 26वीं आनी तरमीम के लिए जरूरी है। तो उसका जवाब बाकायदा आया और आज ड्यूरिंग इजलास ही जवाब दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। जो पहले जवाब दिया, जरा पहले वो आपको बता दूं, फिर आगे की डिटेल्स बता दूं कि हुआ क्या है आज के उस इजलास में, जब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि बिल्कुल मुझे खत मौसूल हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, लेकिन आज का जो इजलास था ना, उसके एजेंडे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल नहीं, उनका खत शामिल नहीं है, इसलिए मुझे इस इजलास को प्रोसीड करना ही करना था। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला, इसकी जो 24 किस्तें, जो 24 जो दरख्वास्तें इसके खिलाफ, उसको टेकअप किया जाए। उन्होंने कहा जो आइन का आर्टिकल 184/3 है ना, उसके मुताबिक जो आइनी बेंच है ना, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कर रहे हैं, यह आइनी बेंच ही इसको मुकर्रर कर सकता है, यह उन्होंने कहा है। और आइनी बेंच ने ही इसको मुकर्रर करना है कि फुल कोड बनाना है नहीं बनाना है, ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर बता दिया है मंसूर अली शाह साहब को इजलास के दौरान ही कि मैंने ऐसा नहीं करना। अब हुआ क्या, उसमें कुछ ऐसे निकदाम भी हुए इस इजलास के अंदर। और इस इजलास से मुतलिक अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, तो आज इजलास को मुलतवी करने की दरख्वास्त थी, लेकिन मुलतवी नहीं हुआ जी। सबसे पहले जी उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने मुकम्मल तौर पर हिमायत की। उन्होंने भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है उनको पहले फुल कोर्ट तश्कील देकर फैसला दें। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट पहले बनना चाहिए। लेकिन फिर भी ये इजलास हुआ, और इजलास में चारों हाई कोर्ट्स में जो जजेस की तैनाती है, सबसे पहले 31 दिसंबर तक वो तैनाती को मुलतवी कर दिया गया है। चारों हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती को 31 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया, तैनाती का अमल रोक दिया गया है। दो आईनी जो जज हैं उसको भारी अक्सरियत से, सिंध हाई कोर्ट के लिए दो आईनी बेंच के जो जज हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है। और मतलब प्रैक्टिकली ये काम इधर मुकम्मल हुआ जी, उधर पार्शली मुकम्मल हुआ। हाँ, जो आईनी बेंच में एक बड़े जबरदस्त किस्म के जज हैं जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को, उनको भारी अक्सरियत से आईनी बेंच के अंदर शामिल किया गया सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में। तो जस्टिस शाहिद बिलाल, जी हाँ, बड़े अपराइट आदमी हैं, और मेरा ख्याल है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को एक धचका मिलेगा
اس جیسے شاہد بلال صاحب کے آئینی بیچ میں شامل ہونے سے متعلق. تو میں نے کہا میں ذرا پہلے آپ کو یہ چیزیں بتاؤں. اب میں وہ ڈیڈ لائنس کے اوپر جاتا ہوں، لیکن بشرا بی بی صاحبہ کی گفتگو کا ہم نے ایک پارٹ دوپہر والے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا، لیکن یہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر چار سدہ میں بہت غلط فہمیاں، کچھ لوگوں کی خوش فہمیاں، کچھ لوگوں کے بڑبونگ دعوے، ان تمام کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے. وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سیاست کی کمان سنبھالی. نو یار، ایسی کوئی چیز نہیں. جب تک ان کی تعیناتی نہیں ہوگی وہ ایز اے پی ٹی آئی چیئرمین کی زوجہ ہی کام کر رہی ہیں. جو ان کے میسیج ہیں، جو پیغامات ہیں، اسی کے حساب سے وہ چل رہی ہے. اور اس طرح مجھے تو ان کی گفتگو میں کوئی ڈیپتھ تو کبھی مجھے نظر آئی بھی نہیں کہ وہ سیاسی حوالے سے کہیں کوئی میچورٹی ہے ان کی گفتگو میں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب میں ڈی چوک سے بالکل بھی نہیں گئی تھی، عمران خان صاحب کا حکم تھا، اور احکامات کی روشنی میں شہدا کے گھر آئی ہوں. جو میں نے بات کی، انہوں نے کہا ڈی چوک سے میں بالکل بھی نہیں گئی تھی، میں بھاگنے والی خاتون تھی ہی نہیں، کیونکہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ کھڑا رہنا ہے. اور سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا. ان سب میں کم از کم عمر ایوب نہیں ہے، ان سب میں کم از کم علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ہے. وہ دیگر قیادت ہے جس قیادت سے متعلق پوری پارٹی کو، پورے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو، پورے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز کو یہ اختلاف ہے کہ یہ لوگ کدھر تھے، جس میں علی محمد خان وغیرہ شامل ہیں، جس میں شیر افضل مرود شامل ہیں، جس میں دیگر قیادت تھی جن کا وعدہ تھا، جنہوں نے جگہ پہ پہنچنا تھا، وہ لوگ شامل ہیں. انہوں نے کہا سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں وہاں اکیلی ہی کھڑی رہی. میں نے کہا میں اکیلی سے مراد پھر بتا رہے کہ کیونکہ آخری وقت تک علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ تھے اور عمر ایوب ان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں اکیلی وہاں کھڑی رہی، اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، اور مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایون جو روڈ خالی کرانے والے تھے وہ بھی گواہ ہیں. جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تو میری گاڑی پر سیدھی سیدھی فائرنگ ہوئی، سیدھے فائر کیے گئے. یہ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہماری گاڑی پہ سیدھے فائر ہوئے، ٹائر برسٹ کیے گئے، اور وہ گاڑی کے اندر وہ نشان تو بلٹ پروف گاڑی کا وہ پتہ بھی ہے، وہ شیشہ جس طرح ٹوٹا تھا، گولی لگی تھی جس پہ. تو اب بشرا بی بی صاحبہ خود اس بات کی گواہی دے رہی کہ ہاں میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. پہلی بار انہوں نے بات کی، اس سے پہلے تو ان کی کوئی ترجمان وغیرہ بات کر رہی تھی. تو حکومت ادھر ڈینائل موڈ میں، لیکن بشرا بی بی جب یہ بات کر رہی ہے نا کہ میں خود وٹنس ہوں اس چیز کی، تو یہ ڈیفینیٹلی وہ گولی کیوں چلائی والی جو لہر ہے نا، جو ہیش ٹیگ ہے نا، اس کو ایک نیا بوم اس میں ملا ہے. کیونکہ میں جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں وہ چیز ہے. انہوں نے کہا میں نہیں بھاگنے والی عورت. اور میں حیران تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. شہادتوں کی وجہ سے میں اتنی تکلیف میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. لائک یہ والی چیز انہوں نے ادھر پوزیشن کلیئر کی. ادھر ہی علیمہ خان صاحبہ نے وہ جو خبر تھی نا، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے سب دشمن ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے کیسے آفیشیل پیج پہ فائنل کارڈ کے متعلق دیا. علیمہ خان صاحب نے کہا میری ملاقات ہوگی عمران خان صاحب نے. جی ہاں، عمران خان صاحب کنفرم کر رہے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیج پر عمران خان صاحب کیا جو کال، جو میسج جو آیا پرنٹ وہ کے سامنے آیا سب کو، اس کو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا بالکل 14 مارچ عمران خان نے کہا ہے کہ 13 تاریخ کو ہونا ہی ہونا ہے، اور 2 شرائط عمران خان صاحب نے رکھی ہیں، اگر وہ پوری نہیں تو سول نافرمانی کا آغاز ہوگا. وہ جو 2 مطالبے عمران خان صاحب کے بالکل جینوئن مطالبات بالکل جینوئن ہیں. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے جے آئی ٹی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، ایک تو 9 مئی، دوسرا 26 نومبر کے سانحات کی تحقیقات کے لیے، اور جو بغیر ٹرائل کے گرفتار لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ تسلیم کیا جائے. اگر یہ مطالبہ دونوں تسلیم نہیں کیے جاتے تو سول نافرمانی کی کال آگے چلی جائے گی. پہلے مرحلے میں اوورسیز پاکستانی پیسے یہاں نہیں بھیجیں گے. اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر دیتے ہیں، اور انہیں ادھر آواز اٹھانے پر ادھر پاکستان میں ان کے گھروں کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو تباہ کروایا تھا. بالکل یہ خبر صحیح ہے. پاکستان کے اندر پولیس کے اہلکار ان کے گھروں کے اندر گئے جو ادھر کر رہے تھے، اور ان کو بڑے بڑے دن تک غائب وائب بھی رکھا گیا، پھر بعد میں ان کو بازیاب بھی کرایا گیا. یہ پچھلے دنوں کے واقعات سارے ہیں. پچھلی قاضی فائزہ صاحب والی ایپیسوڈ اور نواز شریف صاحب ابھی جب گئے تھے اس ایپیسوڈ کے اندر یہ تمام کام ہوا ہے. انہوں نے کہا جمعے تک، یعنی اگلے جمعے تک اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو اوورسیز پاکستانی کو ایک کال چلی جائے گی. اچھا، میں آج کسی پروگرام میں تھا تو اس میں مجھے کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. تو میں نے کہا یار پاکستان ہے اور دنیا، یہاں سب کچھ ممکن ہے. بہت اچھے سے ایک زمانے سے بلیک منی وائٹ اور وائٹ منی بلیک کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے. اگر وایا بینک نہیں بھیجیں گے تو وایا ہنڈی بھیج دیں گے، وایا ہنڈی نہیں بھیجیں گے تو حوالہ ہنڈی، بہت کچھ ہے جہاں یہ سب کام ہو رہے ہیں. لیکن خواہش یہ ہوگی کہ اس سے پہلے یہ کام ہو جائے. اس حد تک نہ جائیں جہاں ہم اسرائیلی پروڈکٹس کی پابندیوں پر بات کر رہے تھے، وہاں ہم پاکستانی پروڈکٹس کی پابندیوں تک پہنچ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ معاملہ حکومت ہمیشہ ایک سٹیپ آگے ہوتی ہے، وہ اس کا کام ہے تھوڑی لینینسی دکھانا. اگر یہ بات ٹیبل ٹاک اور مطالبات کو آسان طریقے، بالکل جائز مطالبہ ہے. ایک مطالبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا غلط نہیں ہے. کیسے رکھ سکتے ہو یار بغیر ٹرائل آپ 19 مہینے سے لوگوں کو اندر؟
اور آپ کیسے یقین دلاؤ گے کہ عطا تارڑ کے بیان اور محسن نقوی صاحب کے بیانات پر ہم 9 مئی کو مانیں اور 26 نومبر کو مانے گا؟ کوئی بھی بندہ نہیں مان سکتا سر. اس کے لیے آپ کو عدالتی تحقیقاتی کمیشن بنانا ہی پڑنا، اس سے پہلے اس سے نیچے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ ڈینائل موڈ میں جتنے مرضی آپ رہیں. تو یہ بھی کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ مذاکراتی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی آفر پر اسٹیبلشمنٹ آفر کرے گی آگے. ہم نے تو 2 مطالبات رکھ دیے، تو پھر مذاکرات کرے گی جس میں عمر ایوب صاحب اس کے سربراہ ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، جس میں صاحبزادہ حامد رضا وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے کہا وہی کریں گے. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ جب پہلا مشکل وقت آئے گا تو محسن نقوی ملک سے فرار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور اہم قدم جو عمران خان صاحب نے جیل سے احکامات دیے ہیں وہ ہے حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی ہدایت. اور اس سلسلے میں رابطے شروع ہو گئے. عمران خان کی ہدایت پر مولانا فضل الرحمان صاحب، پیر صاحب پگاڑا صاحب اور ایون شاہد خاقان عباسی سمیت تمام کو دعوت دی جائے. اسد کیسر اور محمود خانہ چکزئی صاحب کو اس سلسلے میں ہدایت کی کہ یہ بہت بڑا قدم ہے، یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے. وہ جو سیاسی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے نا پاکستان تحریک صاحب، ایکسٹریم لائن کراس کر کے ادھر تک جا کے اور دائیں بائیں دیکھتی تو نہیں ہے. یہی شاہ محمود قریشی صاحب نے کولڈکپل جیل سے کہا تھا کہ تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کے ملیں، ہم میں بڑا تجربہ ہے سیاست کا، 40 سال کا، ہم سے کوئی بات ہی کر لے تو ہم اس کو بتا دیں. تو جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے گولڈکپل جیل میں ملنے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. اور یہ اس پہ میں کہہ رہا ہوں بڑی زبردست بات چیت ہو بھی رہی، کیونکہ اس کے علاوہ مراحل کچھ دوسرے بن چکے ہیں نا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے فون پر رابطہ ہوا جی، مدارس بل کے تحفظات کو اظہار کیا، لیکن معاملات اس سے آگے بڑھے اور گمبھیر ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں. اس ملاقات کے حوالے سے ترجمان ہے JUI کے، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، میں نے کہا تھا نا ہر حالت میں مولانا کو بات منوانی ہے، مولانا صاحب کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ اسلام آباد میں مدارس کے طلباء کے ساتھ وہ ادھر پہنچ جائیں. انہوں نے کہا تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعظم نے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے، مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ایسے میں JUI کے رہنما حافظ عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بل پر دستخط نہ کر کے صدر زرداری نے طبل جنگ بجا دیا ہے. یعنی ایسی کم تیسی ہمارے آ رہے ہیں. بل مسترد کرنا پارلیمنٹ جمہوریت و آئین کے چہرے پر زوردار تماچا ہے. سر جب یہ PTI کے لگ رہا تھا اس وقت وہ درد کا احساس کیوں نہیں تھا آپ کو؟ لیکن پہلا نہیں، حافظ عبداللہ صاحب آپ کو تھا، آپ حق کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا اس کے ذمہ دار صدر نہیں صرف جنہوں نے دستخط نہیں کیے، بلاول بھٹو بھی اتنا ذمہ دار ہے اور شہباز شریف صاحب بھی اتنا ذمہ دار ہے. مولانا نے 7 نومبر کی یعنی کل تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، 8 دسمبر کو مولانا صاحب پشاور کے اجلاس کے اندر اعلان کر دیں گے. تو 8 دسمبر کو لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 دسمبر کو اسلام آباد رخ کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ماضی کا ایکسپیرینس تو یہ نورا کشتی کے ہے، لیکن پریکٹیکلی حکومت سے کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، کیونکہ ادھر مولانا صاحب کو عمران خان صاحب دعوت دے رہے ہیں اور مولانا صاحب خود اپنا ایک بل والا مطالبہ پورا کرنے کے لیے پڑتول رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ باقی مجھے فیڈ بیک میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.